الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات بارئ العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے مجھ پر آپ پر سب سے بڑا احسان، اکرام، کرم، انعام وہ یہی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا. درود و سلام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر. ماہ رمضان کتب علیکم الصیام، مسلمانوں سے کہا، مومنین سے کہا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اتنی اہم عبادت ہے
کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ اتنے قیمتی ایام ہیں، اتنے قیمتی ایام ہیں، اور آتے ہیں تو پورے سال کی راتوں میں سے سب سے افضل، خصوصاً آخری عشرے کی راتیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ایام ہیں۔ تو ان کے اپنے ہی کیا کہتے ہیں، روزے کی حالت میں ہے انسان، کیونکہ یوم عرفہ بھی آتا ہے، آخری عشرہ بھی آتا ہے ذی الحجہ کا، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات کو ذہن میں رکھیے گا، رات کا قیام ہو رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، 30 دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے حوالے سے 3 مغفرت کے وعدے کیے۔ من صام رمضان، جس نے روزے رکھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کے ساتھ، اس کی چاہت کے ساتھ، اس سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے گزشتہ گناہوں سے معافی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ رات کا قیام جس سے خصوصی طور پر آج کا نوجوان بڑا دور بھاگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے کہ کس طریقے سے 8 رکعات کے اندر 12.25 یا 1 پارہ سنا جائے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، ہمارے اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کو پکڑ کر کھڑا کیا جا رہا ہے یا آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے؟ ہم تو رغبت ہی دلا رہے ہیں نا۔ رغبت میں نے کیا دلائی؟ رغبت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی۔ کس انداز میں؟ فرمایا من قام ایمان و احتساب، جس نے رات کا قیام کیا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، پھر یہی الفاظ غفر له ما تقدم من ذنبه، پھر اس مہینے کے آخری عشرے میں 5 راتیں ہیں، خاص طور پر اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ پیچھے ذکر ہو گیا من قام ایمانا و احتسابا، من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا، تراویحوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، یہ سارے ایک ہی نام ہے۔ اس کے اندر لیلۃ القدر بھی تو آ گئی نا، پورے رمضان کا قیام کا ذکر کیا نا، لیکن الگ سے ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، پھر یہی پروانہ جاری کیا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ نے کتنے بڑے بڑے پیکج کا وعدہ کیا۔ ہم نیکیوں کی انبار لگا سکتے ہیں، یقین جانیے دن بھی قیمتی، راتیں بھی قیمتی، ایک ایک لمحہ ماہ رمضان کا، اس سے اندازہ کر لیجئے جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس مہینے کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، جیسے ہی داخل ہوتا ہے اللہ کے اہتمام دیکھیں، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے،
اور دنیاوی بادشاہوں کو دیکھ لو، پرواہ ہے سوائے اپنی کرسی کے، سوائے اپنی منمانی کے کوئی پرواہ ہے؟ لیکن یہاں پر دیکھیے میرے بندوں نے روزے رکھنے ہیں، بڑا عظیم مہینہ داخل ہو رہا ہے، راتیں بھی عظیم، دن بھی عظیم۔ جیسے ہی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، فلم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ بارہا حدیث سنی ہوگی، دروس کا یہاں پر ایک پورا شیڈول ہے، جدول ہے، یہ تمام باتیں ہیں۔ غور یہ کرنا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیام کیا۔ اور لوگوں کا جذبہ کیا تھا؟ جب اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، جب یہ قالین، جب اتنی سہولیات نہیں تھی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو باہر نکلتے، مسجد کی طرف آئے، کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ جب ایک دفعہ نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد لوگوں نے لوگوں کے اندر چرچا کیا کہ رات نماز ہوئی ہے، اس انداز میں ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صحابہ کرام نے ایک نماز پڑھی تو وہ جذبہ بڑھ گیا، اور ہمارا جذبہ اللہ کی قسم دن بدن کم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلی تراویح 10 تراویح ہو گئی، مساجد سناٹا چھانے لگتا ہے، لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رات آئی، 23، 25، 27، لوگوں کا اور زیادہ رش ہے۔ پھر جو 27ویں شب آتی ہے، اندازہ کر لیجئے، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا، لوگوں کو بتلایا بھی وہاں تو یہ ہوتا ہے، وہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اتنا رش، اتنا رش، 27ویں شب میں اس سے زیادہ رش۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام پھر آئے، اللہ اکبر، جذبہ ختم نہیں ہو رہا۔ صاحب قرآن خود قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والا بھی عظیم، جس چیز کو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی عظیم، کتابوں میں سب سے عظیم، جس مہینے میں پڑھا جا رہا ہے وہ مہینہ بھی سب سے زیادہ عظیم، اور جس رات میں پڑھا جا رہا ہے وہ رات بھی سب راتوں سے زیادہ عظیم۔ اندازہ کر لیجیے، اور جو لوگوں میں، جو پڑھنے والے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم، اللہ، لوگوں کا رش پہلے دن پڑا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اس سے زیادہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر جب صبح ہو گئی، نماز پڑھا دی، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رات تمہارا آنا، تمہارا جذبہ، تمہارا جو عمل تھا، جو تم رات کو آئے تھے، یہ مجھ پر مخفی نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ آئے تھے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں صرف اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اندازہ کیجئے کہ نفلی عبادت کا اہتمام صحابہ کرام کے اندر کس قدر زیادہ جذبہ تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوشش یہ کریں کہ آج ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ایام معدودات، یہ گنتی کے صرف چند دن ہے، یا تو 29 روزے ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو لوگوں کو بتلا دیا۔ اور اندازہ کر لیجئے، ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا تھا، انتظار ہو رہا تھا، اور آج ہم نے 11ویں روزے کا آغاز کر دیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رات کے قیام کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے یہ روزے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں،
بس اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا کہ راتیں بھی قیمتی، دن بھی قیمتی، اور بہت سے اعمال ہیں ماہ رمضان میں، خصوصیات ہیں ماہ رمضان کی، انہیں میں سے ایک خاص عمل جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کیا کہا؟ لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک تکریم والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ آپ دنوں میں بھی دعا کریں، ماہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جہاں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ کن لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین قسم کے لوگ یا تین قسم کی دعائیں ایسی ہیں، تین اوقات کی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تین شخصیات جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ دعوت الصائم، ان تین خوش نصیبوں میں ایک شخص وہ ہے جو روزے دار ہے۔ اب روزے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تقریباً آج کل 5 بج کر 25 منٹ، چلو ہم یہی لگا لیتے ہیں 5:20 5:25 اسی کے درمیان ہی چل رہا ہے۔ اب یہاں سے لے کر آپ دیکھ لیجئے 6:43 فی الوقت یہ وقت ہے، کتنے گھنٹے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ صرف افطاری کے وقت میں یا سحری کے وقت میں یا صرف نماز ہی کے بعد ہے یا پھر قیام اللیل کے وقت میں ہے، نہیں، کہا کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ وہ سحری کے وقت میں کرے کیونکہ روزہ رکھتا ہے، ٹائم یہاں سے شروع ہو چکا ہے، اشراق کے بعد کرے، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یہ افطاری کا ٹائم آ گیا مغرب تک، کتنا وقت ہے، کسی بھی وقت میں جب تک روزہ ہے یہ دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کی سوچ ہے کہ صرف افطاری کے وقت میں کرتے ہیں، لیکن افطاری کا جو وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم کی آگ سے فی کل یوم و لیلہ، ہر رات اور ہر دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے عذاب کرتا ہے۔ ڈوریشن تو وہی ہے نا، سحری کے بعد سے لے کے افطاری تک، افطاری کا وقت کتنا قیمتی ہو گیا۔ ابھی انسان روزے میں ہے، انتہائی قیمتی وقت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نزدیک سب سے معزز چیز عمل وہ انسان کا دعا کرنا ہے، اور ابھی روزے کی حالت میں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہاں تک ہیں، الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ اپنے روزے کو افطار نہیں کر لیتا۔
تو یہی پتہ چلا نا جو ہمارے 12 اور 13 گھنٹے ہیں اس میں جس وقت میں چاہے سفر کی حالت میں ہے پھر تو سونے پر سہاگا، روزہ بھی اور سفر کی حالت میں. اور یقین جانیے یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک بات ذہن میں آئے، والد بھی ہے، سفر بھی ہے، روزہ بھی ہے. کہا دعوت الوالد لولدہ، اور اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو جب وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو لا ترد، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. سفر بھی، ماہ رمضان بھی، والد بھی، نور نالا بھی. اور اس دور کے اندر والدین جتنا پریشان ہے یقین جان، بیٹیوں کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے، کہیں رشتوں کے حوالے سے اور کہیں بگڑی ہوئی اولاد کے حوالے سے، دیگر اعمال ہے کہ میرا بچہ اب میرے کہے سے باہر نکل چکا ہے. اللہ نے بہت بڑا پیغام دے دیا ہے، روزے دار کو بھی، والد کو بھی، مسافر کو بھی. سفر کرنے والے بھی ماہ رمضان میں بھی سفر ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. یہ سفر کرنے والدین ہی ہوتے ہیں نا، سفر کرنے والے والدین ہیں. چلو سفر نہیں ہے، ماہ رمضان تو ہے، ماہ رمضان میں افطاری کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہے، قیام اللیل ہے. دعا کریں. یہ پریشانیاں ایک رب کے سامنے، دعائیں ایک رب کے سامنے، مانگا جائے ایک رب